مسلمان پر میں حملہ نہیں کر سکتا، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مینٹلی ٹارچر اور فزیکل بھی ٹارچر کرتے تھے، جہاں میوزک چلا دیتے تھے، کتے چھوڑتے تھے، پیرنٹس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، شیروانی کے پاکستان سے اسامہ خان شیروانی آپ کی خدمت میں ایک بار سے پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ملوانے لائے ہیں ایک ایسے نوجوان سے جنہوں نے نیٹو فورسز کی نوکری کو ٹھکرا دیا۔ کیوں ٹھکرایا، ٹھکرانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی کہانی انہی کی زبانی سناتے ہیں آپ کو۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ برطانیہ کے سابقہ فوجی، برطانیہ برٹش آرمی میں سرو کرنے والے سلطان محمود شاہ موجود ہیں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ برٹش آرمی میں گزارا اور انہوں نے اتنی اچھی جاب کو کیوں خیر آباد کہہ دیا۔ آئیے آپ کو ان سے ملاتے ہیں۔ السلام علیکم سلطان۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ فائن۔ اچھا سلطان، آپ بتائیے کہ آپ نے برٹش آرمی کب جوائن کی، آپ کی عمر کیا تھی اس میں؟ I was 17 years old when I joined the Queen's Lancashire Regiment, British Army. Right. آپ 17 سال کے تھے تو آپ نے برٹش آرمی جوائن کی۔ آپ اپنا بتائیں گے کہ آپ کا سٹارٹ میں ایکسپیرینس کیسا تھا، آپ کس جگہ پہ گئے؟ آپ نے بتایا کہ آپ لنکاشائر سے ہیں، لنکاشائر سے مطلب مانچسٹر کے ایریا کے ہیں آپ۔ سب سے پہلے آپ ٹریننگ کے لیے کس ایریا میں گئے؟ I went to Lancaster Halton Training Camp. Right. I completed my training there. Then I got transferred to London Barracks. ٹھیک ہے، اب میں آپ کیونکہ پاکستان میں آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں آپ کس علاقے سے ہیں، آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ I'm from Jhelum in Pakistan. اچھا، جیلم سے ہیں تو آپ کو اردو اور پنجابی بھی تھوڑی بہت آتی ہوگی؟ Yes. بالکل، آپ ہمارے ساتھ وہ بھی اردو اور پنجابی میں بھی بولیے، کیونکہ ہماری جو ساری ویورشپ ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اردو کو پسند بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی قومی زبان بھی ہے۔ ہم آپ کی میٹھی میٹھی زبان سے اردو کی باتیں بھی سنیں گے۔ اچھا سلطان، اپنا ایکسپیرینس بتائیے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کیوں آیا کہ آپ آرمی جوائن کریں؟ I just thought I'll join the army, check the experience out. I wanted to explore how it is. It was quite adventurous, quite fun at the start. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے سٹارٹ میں کیا تو کیا اس سے پہلے برٹش آرمی جوائن کرنے کے لیے پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا اس کے لیے برٹش ہونا ضروری ہے؟ اور اگر برٹش ہونا ضروری ہے تو آپ کس عمر سے آپ برٹش آرمی جوائن کرتے ہیں؟ You don't have to be British. You could be any nationality. You join the local cadet force, and from there, if you want to join the main army, they send you to proper Halton training camp, different training camps you go on. ٹھیک ہے، تو آپ نے بتایا کہ آپ 17 ایئر اولڈ تھے جب آپ نے برٹش آرمی جوائن کی۔ اپنے سٹارٹ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ٹریننگ تھی وہ کس شہر میں لے جایا گیا اور وہاں پہ آپ کتنے لوگ تھے، کیسا ایکسپیرینس تھا؟ I got transferred to Lancaster Halton Training Camp. The training was quite tough at start, 7 to 8 hours a day. You used to be in the sea. آپ کہہ رہے ہیں کہ سمندر میں رہنا پڑتا جی 7 to 8 گھنٹے۔ 7 سے 8 گھنٹے۔ تو کیا آپ کو سوئمنگ کرنی تھی یا کیا؟ Swimming, different tasks they just give you. They just tell you need to do this. Swim, how do you swim in the sea? سلطان، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ 17 سال کے تھے تو جب آپ نے آرمی جوائن کیا، ایکسپیرینس بتائیے کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو ٹریننگ کیمپ میں لے جایا گیا تو آپ کتنے لوگ تھے وہاں پہ اور کیسا ایکسپیرینس ہوتا تھا؟ تھوڑا سا اپنی ٹریننگ کے بارے میں بتائیں گے؟ جی ٹریننگ کافی مشکل سی، کافی مشکل پیش آ گیا ٹریننگ میں، تو 8 گھنٹے سمندر میں اور راک کلائمبنگ وغیرہ۔ راک کلائمبنگ سے کیا مراد ہے؟ وہ کافی بڑی ہل نہیں ہوتی، پہاڑ وغیرہ، ان میں آپ جی ادھر ٹریننگ ادھر چلنا پر۔ تو کتنا عرصہ ٹریننگ تھی آپ کی؟ کتنا عرصہ آپ نے یہ ٹریننگ کی؟ میں تقریباً 6 مہینے سے سال سے نہ 1 سال پورا لگے نا تو بندہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا سلطان، آپ یہ بتائیے، بینگ اے پاکستانی یا پھر آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ یقیناً پاکستان سے تھے اور آپ مسلمان بھی ہیں الحمدللہ، تو کیا کسی جگہ پہ آپ کو فیل ہوا کہ ریسزم یا ڈسکریمنیشن کہیں پہ ہیو یو ایور فیلٹ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں لگا کہ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے یا پاکستانی ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دشواری سامنا کرنا پڑا؟ جی شروع سے تو نہیں سی، لیکن بعد میں نہ آہستہ آہستہ نہ شروع ہو گئی تھی ریسزم۔ کیسے لگا آپ کو؟ کافی برا لگا، برا محسوس کیا میں نے۔ کوئی ایسا واقعہ آپ سنائیں گے کہ آپ کو لگا ہو کہ آپ کو لوگوں سے ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا گیا ہو، کہ جیسے اگر کوئی وہاں کا برٹش سولجر ہے اسے ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا گیا اور آپ کو ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا گیا ہو؟
شروع تو تا نہیں سی لیکن بعد وچ نا آہستہ آہستہ وہ ڈفرینٹ افسر آمنے سنتا اور کچھ مسلمان کی نہیں سن لائق کرتے. تو آپ کے ساتھ مطلب کس طرح کی سختی کرتے ہیں؟ مثلا غصے نال پیش آنا, جان بوجھ کے کہنا یہ ٹاسک کرو وہ کرو. تو آپ کو کہیں کہیں لگتا تھا کہ شاید آپ کو آپ کے مذہب کی وجہ سے ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی کافی مرتبہ. تو اس کے بعد اپنا لائف کا بتائیے کہ آپ بالکل جوان تھے اور آپ کے دل میں بہت جذبہ تھا کہ آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آپ نے پاکستان آرمی کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ, اور آپ کو کیا لگا کہ برٹش آرمی کی ٹریننگ اور آپ نے پاکستان آرمی کی ٹریننگ بھی دیکھی ہوگی, تو دونوں میں سے ٹف ٹریننگ کس کی تھی؟ بیسیکلی دونوں برابر ہی ہے, لیکن پاکستان کی تھوڑی زیادہ ٹف ٹریننگ ہے, پروگرام وغیرہ دیکھی ہے. جی, اور آپ کو کیا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ٹریننگ کرتے ہیں یا پھر لڑکے علیحدہ ہوتے ہیں اور لڑکیاں علیحدہ ہوتے ہیں؟ نہیں, اکٹھی ٹریننگ کرتے ہیں لڑکی اور لڑکے. تو کتنی لڑکیاں تھیں آپ کے ساتھ؟ تقریباً 1500 لڑکیاں. جی. آپ کا کسی کے ساتھ کوئی خاص دوستی یا کوئی ایسا رشتہ بن گیا ہو کہ بندہ اس کو یاد رکھے؟ فرینڈ شپ تو ہوتی تھی, کافی گال باتیں گلا کری نہ سی. جی, تو فرینڈ شپ سے بات آگے بھی بڑھی یا پھر آپ نے مطلب وہ فرینڈ شپ تک ہی بات رہی؟ نہیں, فرینڈ شپ تک ہی رہی بات. آپ کو یہ اپنا واقعہ بتا بھی رہے تھے کہ آپ کو رات کو اکٹھے ٹریننگ کرتے تھے اور اس طرح آپ کو وہ ڈرلز, آپ نے انٹرویو سے پہلے بتایا کہ ڈرل کے لیے اکٹھے جگہ دیتے تھے, اور وہ واقعہ بتائیے نا جب آپ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے گئے اور وہ پھر انہوں نے آپ پہ پابندی لگا دی. جی, وہ فائر لام جان بوجھ کے آن کر دیتا تھا, تو اس لیے وہ پھر رات کو بولتے تھے کہ رننگ کرو آپ. ٹھیک ہے. ٹریننگ کے بعد آپ کا پھر کون سا اسٹیشن تھا اور آپ کو کس جگہ لے جائے گا؟ I was in the Queen's Lancashire Regiment in London. I served in the Queen's Lancashire Regiment and they told me to go to Iraq. وہ تو ہم اس عراق کی جانب بھی آتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ نے 4.5 سال اراؤنڈ آپ کا ٹریننگ تھی اور یہ پورا آپ نے اتنا عرصہ گزارا. اوور آل ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ آپ نے وہاں پہ کام کرنا پسند کرتے تھے یا نہیں اچھا لگتا تھا؟ بہت اچھا تھا, لیکن جب ریسزم آئی نا تو اس کے بعد I just thought I wasn't, my space wasn't there. آپ کو لگا کہ آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے, اور آپ کو لگا کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے just because of you are Muslim, اور just because of my color, I'm Muslim, or my ethnic group. حالانکہ آپ کا کلر دیکھ کے بالکل نہیں لگتا, آپ ماشاءاللہ گورے چٹے ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال اچھا. سلطان آپ بتائیے کہ اتنی اچھی جاب چھوڑنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کوئی بھی اتنی اچھی جاب کو نہیں چھوڑتا, اوبویسلی آرمی کی جاب ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, اور خاص طور پہ ایک جوان بندہ جو حوصلہ بھی ہو اور ہمت بھی ہو اور ماشاءاللہ ہر لحاظ سے فٹ بھی ہو. تو آپ نے اتنی بڑی آرمی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی, نیٹو فورسز نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے عراق میں حملہ کریں گے ادھر, تو being part of the NATO forces you have to go. تو میں نے رات کو سوچا, ادھر مسلمان بھائی بہن ہیں ادھر, تو میں سوچتا رہا پوری رات. تو پھر میں سوچا کہ نہیں, میں نہیں جاؤں گا ادھر, میں نے نہیں حملہ کرنا مسلمانوں کو, میں نے نہیں مارنا. تو ویری ٹف ڈیسیشن تھا. تو اس کے بعد میں نے صبح ہوئی تو ان کو میں نے بولا کہ میں نے نہیں جانا. وہ بولتے ہیں کیوں؟ میں نے بولا کہ مسلمان پر میں حملہ نہیں کر سکتا, ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا, ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے ان کی مدد کرو. تو ہمارا کوئی مقصد نہیں کسی تھرڈ کنٹری میں جا کے حملہ کرنا, انہوں نے ہماری کنٹری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تو میں نہیں جاؤں گا. پھر جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے آفیسرز کو بتایا کہ میں عراق نہیں جاؤں گا, تو آپ پہلے برٹش سولجر تھے جنہوں نے انکار کیا, تو اس انکار کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی, مجھے 4 مہینے جیل میں انہوں نے رکھا, کورٹ مارشل کیا, 20,000 فائن کیا انہوں نے, ابھی تک میں دے رہا ہوں. ٹورچر اتنا کیا انہوں نے, یہ پیر کے ناخن یہ انہوں نے چیخے پلائی سے. سلطان, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بطور پہلا مسلمان برٹش سولجر کہ جس نے اس نوجوانی کی عمر میں ہر وہ لوگوں کو پیسے کی پرواہ ہوتی ہے, آپ نے اسلام کو دیکھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں پہ گولی نہیں چلاؤں گا. تو کیا آپ پہلے برٹش سولجر تھے جنہوں نے انکار کیا؟
जी मैं सबसे पहले मुसलमान ब्रिटिश सोल्जर था जिसने इनकार किया। तो आपको आपने बताया कि उसके बाद आपको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मेंटली टॉर्चर करते थे या क्या होता था? मेंटली टॉर्चर और फिजिकल भी टॉर्चर करते थे। तो क्या वो बुनियाद बनाते थे कि आपको इस वजह से मार रहे हैं या इस वजह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं कि आपने इराक जाने से रिफ्यूज़ किया? और टॉर्चर फिजिकल भी टॉर्चर किया। म्यूजिक वेरी लाउड, ऊंचा म्यूजिक चला देते थे, कुत्ते छोड़ते थे। तो आपको उस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा? जी काफ़ी परेशानी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं आ रही। इसके पीछे वजह क्या थी सुल्तान? क्या आपका घराना बहुत मजहबी था या फिर आपकी टीचिंग कैसी थी? आपके अंदर ये जज्बा किसी दोस्त ने बेदार किया या फिर खुद आपके अंदर से आवाज़ आई? खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, तो खुद मैंने सोचा कि उधर भी मुसलमान है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो मैं मुसलमान भाई बहनों पर हमला नहीं कर सकता। तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था कि मैं जब जॉब छोड़ूंगा तो मुझे हो सकता है कि नुकसान भी पहुंचे, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचे या फिर मुझे मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़े? हो सकता है आपको कोई जॉब देने के लिए तैयार ना हो। मैंने यही समझा कि सिंपल होगा, वो बोले कि नहीं आप इधर ही जाओ, लेकिन उन्होंने वो फिजिकल टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया। तो आपको कितने अरसे के बाद आपकी जान छूटी? 4 महीने के बाद। यानी कि 4 आपने माह। फैसला किया जब आप इराक जंग में नहीं जाएंगे जी तो 4 महीने तक आपको मेंटली और फिजिकल टॉर्चर होता रहा। जी फिजिकल टॉर्चर। उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? आपको कहीं नहीं लगा कि अब मुझे अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए, मैं चला जाता हूँ, खैर है अब गोलियां ही मारनी है? नहीं, मैंने डिसीजन नहीं चेंज किया। उसकी क्या वजह थी? हिम्मत, जज्बा। मैंने सोचा कि मुसलमान को मारूंगा, गुनाह मुझे मिलेगा, तो इसलिए। आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया आपके डिसीजन पे? पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था। पेरेंट्स को तब मालूम पड़ा 4 माह के बाद। उस फैसले के बाद पेरेंट्स का जो रिएक्शन था वो क्या था? वो काफ़ी परेशान हुए जब उन्होंने हालत मेरी देखे, हालात देखे। जी तो वो काफ़ी परेशान हुए। तो नाज़रीन, सुल्तान शाह की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, किस तरह से उन्होंने नेटो फोर्सेस को ज्वाइन किया, किस तरह से उनके इनकार के बावजूद और उनके इनकार की वजह से उन पर तशद्दुद किया गया। नेटो फोर्सेस ने पूरी दुनिया इस्लाम में जो है वो तबाही मचा रखी है। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर हमला किया किसी ना किसी बहाने की वजह से, लेकिन सुल्तान शाह जैसे मुसलमान जो हैं जिनका जज्बा ईमानी मजबूत है, ऐसी फोर्सेस के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। शेरवानी के पाकिस्तान से उसामा खान शेरवानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।